السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، درود اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد ہم آج اپنے دورہ تفسیر میں تیسرے پارے سے سبق کا آغاز کریں گے۔ تیسرے پارے کا آغاز اللہ رب العزت نے اپنے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل، ان کی فضیلت و درجات سے کیا ہے۔ یہ انبیاء کی جماعت ہے، رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دے رکھی ہے۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ تذکرہ کیا کہ ہم نے انہیں دلائل سے بینات انہیں عطا کی، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے سے ان کو قوت دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فضیلت جو ہے یہ دو طرح کی ہے، ایک مجموعی اور کلی فضیلت ہے، دوسری جزوی فضیلت ہے، یعنی کسی ایک چیز میں دوسروں سے بڑھ کر ہونا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ان کے والد بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، یعنی خود بھی نبی ہیں، والد گرامی حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، اور دادا حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، اور پردادا حضرت ابراہیم بھی نبی، یعنی 4 نسلیں۔ یہ فضیلت کسی اور رسول کو حاصل نہیں کہ جن میں کے بدیگرے 4 انبیاء آئے، جو قرآن مجید میں ہمارے پاس انبیاء کا تذکرہ موجود ہے۔ ممکن ہو، لیکن جن انبیاء کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نبی نظر نہیں آتا جو 1 2 3 4 پشتوں تک ان میں نبوت موجود ہو۔ چنانچہ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکرم الناسی، سب لوگوں سے زیادہ معزز قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 60 ہاتھ قد عطا کیا اور انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں جسے اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو۔ آئے ہیں سارے انبیاء، لیکن وہ ایک خاص نظم کے تحت، ایک نظام کے تحت آئے ہیں کہ ان کو ان کی ماؤں نے جنم دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ان کو ان کی ماؤں نے جنم دیا ہے، اور کن فیکون۔ لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خود پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو یہ جزوی فضیلت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے۔ نبیوں میں سے کوئی اور نبی یا رسول نہیں جس کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا ہو، یہ ان کی خاص فضیلت ہے۔ تو کلی اور مجموعی فضیلت ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کلی طور پہ، اور مجموعی طور پہ کہ تمام انبیاء میں سے افضل ہیں، افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور یہی صحیح عقیدہ اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ قیامت کے دن میں ساری کی ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا، یعنی مجھے کوئی تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے
یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے میرے لیے، لیکن اس پر میں تکبر یا فخر یا غرور نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے، ثبوت کے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے۔ دوسرے تمام انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ختم ہو گئے، ہر نبی آئے ان کے پاس معجزے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہ قرآن مجید ہے۔ آپ نے فرمایا تھا یہ قیامت تک رہے گا، یہ بھی ایک فضیلت ہے، بلکہ افضلیت کی نشانی ہے۔ تورات آئی منسوخ ہو گئی، انجیل آئی منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی، ان میں رد و بدل بھی ہوا، لیکن قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو آئی ہے اور قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ نہ تو اب اس میں کوئی ناسخ و منسوخ ہوگا، نہ اس کے کسی حرف کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس کی آیت کو بدل سکتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے یہ روایات پڑھ رکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر رکھا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہے انا خیر من یونس بن متہ، کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود انبیاء کے ساتھ اپنے موازنہ کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن انبیاء کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے جب ہم مسلمان آپس میں بیٹھے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں، لیکن کسی یہودی کی موجودگی میں، عیسائی کی موجودگی میں اگر ہم یہ بات کہیں گے تو وہ غصے میں آ کے ہمارے پیغمبر کی تنقید کرے گا، اپنے نبی کو افضل بتائے گا، تو وہاں جا کے انبیاء کے مابین یہ فرق مناسب نہیں۔ متبعین کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ سب سے زیادہ پیروکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، تاکہ جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے، اور پھر جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 1/3 بلکہ 2/3 وہ مسلمان امت محمدیہ کے ہوں گے، یعنی 80 صفیں ہماری ہوں گی، 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ تو یہ فضیلت ہی فضیلت ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بتا دیا، اگلی آیت 254 میں، کیا ایمان والو اللہ کے راستے میں جو اس نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس سے کہ قیامت کا دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ۔ قیامت کے دن 3 چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو، یعنی کسی کو نہیں ملیں گی۔ نمبر 1، اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا جی، روپیہ پیسہ استعمال ہو جاتا ہے، راشی والمرتشی اللہم فی النار، لیکن قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ جی میری نیکیاں زیادہ ہیں، آپ اس طرح کہیں 10 نیکیاں مجھے دے دیں سے یہ پیسے لے لیں۔ وہاں یہ خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، نہ وہاں پہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ دنیا میں کتنے ہی سنگین قسم کے دوست ہیں، حشر کے میدان میں وہ ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ ماں اپنے بیٹے سے چھپے گی، بیٹا اپنی ماں سے چھپنے کی کوشش، کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لی جائے۔ ولا شفاعہ، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ مطلق طور پہ شفاعت کی نہیں، ولا شفاعت کی شفاعت نہیں ہوگی، کیا مانا؟ کوئی فارسی نہیں ہوگا، اللہ یہ کہ من الذی یشفع اذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر تو کسی کو جرت نہیں ہوگی شفاعت کرنے کی۔ تو یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں جس کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور لیکن کہا کیا؟ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر لو۔ تو جو دنیا میں خرچ اس کا صلہ ہمیں آخرت میں مل جائے گا، جو خرچ کریں گے آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ اس کے بعد اچھا، اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ والکافرون هم الظالمون، کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ اب دیکھیں آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے آیا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے دیا اس کو خرچ کرو۔ اور آیت کا اختتام والکافرون هم الظالمون، وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ، خیرات، صدقات دینا یہ اہل ایمان کا کام ہے، اور اگر یہ نہیں دیں گے تو پھر
گویا کہ انکار کرنے والے ہیں تو انکار کرنے والے کافر ہوتے. اسی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے مقابلے میں جہاد کیا، ایسے ہی جیسے کافروں سے جہاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد آ گئی آیت الکرسی. آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی ہے. یہ آیت الکرسی جو قرآن مجید کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے، عظیم آیت ہے. یہ تو قرآن مجید میں بڑی بڑی آیتیں موجود ہیں. آیت دین آپ کو پتہ ہے، قرضے والی آیت، وہ تو بہت لمبی ہے، لیکن یہاں عظیم عظمت سے ہے. بڑے ہونے سے مراد نہیں ہے کہ جس کی لائنیں سب سے زیادہ ہیں، جو ایک صفحے کی آیت ہے، یہ مقصود نہیں ہے. یہاں مراد عظمت کے، اپنی بزرگی اور بڑائی کے اعتبار سے یہ ایک آیت الکرسی جو ہے، جس میں کرسی کا تذکرہ ہے، یہ آیت قرآن مجید کی عظیم آیتوں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب سے کہا، اے ابو منذر، ان کی کنیت تھی، فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول اور اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ اس کا رسول ہی جانتے ہیں، اللہ عالم و رسولہ. تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ تو کہتے جب دوبارہ پوچھا نا تو میں نے عرض کر دی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ اکبر، میں نے یہ کہہ دیا. تو آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم تم نے درست کہا، تمہیں یہ علم مبارک ہو. کیا مانا تمہیں یہ علم مبارک ہو کہ جو اللہ نے تمہیں یہ سمجھ دے رکھی ہے نا، یہ تیرے لیے برکت کا. تو اس کے علاوہ زکوٰۃ فطر کے حوالے سے آیت الکرسی کا تذکرہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ جو ہے، رمضان کا فطرانہ مسجد نبوی میں جمع کروایا تھا، اور اس کی نگرانی کے لیے کس کی ڈیوٹی لگائی؟ حضرت ابو ہریرہ کی. پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، چور آیا، اصل میں وہ شیطان تھا، وہ اپنی جھولی بھر رہا تھا تو ہریرہ پکڑ لیا. اس نے کہا جی مجھے چھوڑ دیں، آئندہ نہیں آؤں گا. پھر چھوڑا تو اگلے دن انہوں نے بتایا، آپ نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ وہ تیرا چور پھر آئے گا. دوسرے دن آئے، پھر پکڑ لیا، پھر میں نے سماجت کی چھوڑ دیا. پھر بتایا، فرمایا وہ پھر آئے گا. جب تیسرے دن آیا پھر اسے پکڑا تو چھوڑا نہیں. تو اس نے ایسا عمل بتاؤں اس کو کریں گے تو کوئی آپ کی چیز چوری نہیں کرے گا، آیت الکرسی کا بتا گئے. تو آپ نے چھوڑ دیا. تو آپ نے پھر پوچھا تمہارے چور نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ آیا تو تھا، پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے یہ بات بتائی کہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، کوئی چیز چوری نہیں کر سکتا. فرمایا بندہ تو جھوٹا تھا، بات تمہیں سچی بتا گیا. اور وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا. تو یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں تو انشاءاللہ العزیز چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اسے کوئی چور چوری نہیں کر سکتا. لیکن اس روایت سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ رمضان میں زکوٰۃ فطر یعنی فطرانہ دیتے ہیں ہم، تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فطرانہ اس وقت بھی جمع کیا جاتا تھا. مسجد نبوی میں آپ نے فطرانہ جمع کیا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے جب فطرانہ جمع کیا جاتا ہے تو وہ آپ کی طرف سے ادا ہو گیا. پھر جو اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے وکالت کو قبول کیا کہ ہم تقسیم کریں گے، پھر ان کے ذمہ وہ اس کو تقسیم کریں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو فطرانہ اکٹھا کرنا چاہیے اور پھر حقداروں کو پہنچانا چاہیے. آیت الکرسی کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اسے پڑھے گا تو جنت میں داخلے سے کوئی چیز اس بندے کو نہیں روک سکتی. یہ بھی اس کی فضیلت آتی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ لمبی آیتوں میں سے اذا تداینتم بدین، جسے آیت دین کہتے ہیں، قرضے والی آیت، وہ ہے. لیکن عظمت کے اعتبار سے صرف آیت الکرسی ہے. اس کی وجہ
کہ اس آیت کا موضوع توحید ہے، اور کئی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ جیسا سورہ اخلاص ہے، چھوٹی سی صورت ہے، باوجود اس بات کی کہ وہ چھوٹی ہے لیکن قرآن کے ثلث تہائی حصے کے برابر ہے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق۔ وجہ اس میں بھی موضوع کیا ہے؟ توحید کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اس میں تذکرہ ہے۔ اچھا، ایک نقطے کی بات ہے، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے اسماء اور ضمائر کی صورت میں 19 دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ رب العزت کا ذکر صرف آیت الکرسی میں نام اور اس کی ضمیروں سمیت 19 دفعہ آیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا تذکرہ نام اور ضمیروں سمیت 19 دفعہ آیت الکرسی میں آیا ہے۔ پھر اس میں اللہ کی کرسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی کرسی بڑی وسیع ہے، زمین و آسمان سے بڑی۔ زمین و آسمان کو اگر کرسی میں رکھ دیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سکہ جو ہے نا وہ کھلے میدان میں پھینک دیں، کھلے میدان میں آپ سکے کو پھینک دیں، اس کی حیثیت یہ ہوگی زمین و آسمان کی کرسی کے مقابلے میں۔ پھر کرسی جو ہے وہ بہت بڑی ہے، لیکن عرش کے مقابلے میں اس کی بھی یہی حیثیت ہے جیسے کھلے چٹیل میدان میں آپ سکہ پھینک دیں۔ اللہ اکبر، اس عرش پہ اللہ رب العزت مستوی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں دین میں جبر سے منع کیا کہ دین اسلام کو قبول کرنے میں سختی نہیں کی جا سکتی، زبردستی نہیں کی جا سکتی، شوق دلایا جائے، رغبت دلائی جائے، نہ مانے تو جزیہ دے دیں، جزیہ دینے سے انکار کرے تو پھر قتل کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اچھا، اس لفظ کا یہ معنی نہیں ہے کہ زبردستی دین نہیں ہے تو اس لیے آپ کون ہوتی ہیں ہمیں سمجھانے والے، یہ بالکل باطل بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جبر کا معنی کیا ہے؟ زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے ہم، ٹھیک ہے؟ زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، پوری کوشش کر سکتے اسے سمجھانے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو مرتے دم تک سمجھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ یہ کہا کہ چچا جی میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، کلمہ تو پڑھ دیں، نہیں پڑھا انہوں نے۔ یہ مراد ہے کہ جبر نہیں ہے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے ہم بچوں کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو یا بیوی کو یا ماں باپ ماؤں کو، بھتیجیوں کو، بھانجیوں کو پردے کا نہیں کہہ سکتے کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے، لہذا میں کیا ضرورت پڑی کہنے کی پردہ کرو؟ نہیں، یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں جی آپ کون ہوتے ہیں سختیاں کرنے والے، یہ تو سختی ہے، سختی نہیں ہے، یہ تو مطلوب ہے، یہ تو تامرون بالمعروف عن المنکر میں آتا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ زبردستی کی مسلمان بنانا چاہے اس نے، جب مسلمان ہونا چاہے سوچ سمجھ کر مسلمان ہو، زبردستی ہوگی تو دل میں ایمان نہیں آئے گا، پھر نفاق رہ جائے گا، بچنے کی خاطر جھوٹ بولے گا، حقیقت میں وہ کافر ہوگا۔ تو زبردستی نہیں ہے، کا معنی ہے کہ ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، زبردستی اسے برقع نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا جی؟ عورت پردہ نہیں کرتی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا تامرون بالمعروف کہ پردہ کریں، لیکن زبردستی سے برقع نہیں پہنایا جا سکتا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد میں لال مسجد کا حادثہ ہوا تھا تو اس میں کیا تھا؟ ہمارے بعض علماء سے یہی غلطی ہوئی کہ چائنیز لڑکیاں انہوں نے پکڑی، ان کو گرفتار کر لیا، مدارس میں لے گئے، اس کے بعد پھر انہیں جب باہر نکالا تو انہیں زبردستی برقعے پہنا کے نکالا گیا تھا کہ برقعے پہن کے جاؤ گے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، برقعے کو پہنائے جا رہے ہیں۔ اسی سے پھر فتنہ بڑھا، پھر سفارتی تعلقات خراب ہوئے، نتیجہ کیا ہے کہ لال مسجد کا حادثہ رونما ہوا، کتنی بچیاں شہید کر دی گئیں، کتنے علماء انہیں شہید کر دیا گیا ظلم و ستم کے ساتھ۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے، لہذا دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے عروہ وثقی کا تذکرہ کیا ہے، عروہ وثقی کہ کفر کا انکار کرو، ہدایت واضح ہو چکی ہے، سرکشی کے مقابلے میں ہدایت واضح ہے، اور من یکفر بالطاغوت جو کفر کا انکار کرے، یؤمن باللہ اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو گویا کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے جس کا ٹوٹنا ناممکن ہے، ایمان مضبوط ہے، اس کا مضبوط کڑے کو پکڑ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت کیا دوست ہے ایمان والوں کا، انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آیا، اور کافر جو ہیں ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت ہیں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ تو یعنی سے ہے، طغا سے ہے، مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت پہ آتا ہے، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتا، تو بت کو بھی کہتے ہیں طاغوت۔ تو آج کل کے قومی لیڈر بھی طاغوت بنے ہوئے ہیں، ان کی ہر بری چیز کو ہم اچھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی طاغوت ہے، یہ بھی طاغوتی سسٹم ہے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کبھی ہم صحیح کہہ دیں تو پھر تو جرم ہے، کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جن کی وقت کے بادشاہ کے ساتھ بحث ہوئی تھی، السلام عراق کے رہنے والے تھے، ان کے اندر شرک تقریباً اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، سورج چاند ستاروں کی بھی پرستش کی جاتی تھی، ان کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت کو بھی رب مانا جاتا تھا، وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا قوم اسے رب مانتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تردید کرتے تھے، یہ تو درست نہیں ہے۔ پھر اس میں مشہور واقعہ آتا ہے، سورہ نام میں آئے گا کہ سورج چاند ستاروں کو دیکھا، تو پھر اس میں پورا واقعہ آتا ہے ابراہیم علیہ والسلام کا، تو وہ محض نصیحت کی خاطر، سمجھانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ یہ سورج میرا رب ہے، چاند میرا رب ہے، پہلے ستارہ، پھر سورج کو سب سے بڑا کہا، لیکن جب وہ چپ کیا تو کہا یہ تو نہیں ہو سکتا رب، جو آنکھوں سے اوجھل ہو چاہیے، رب کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پورے قصے کو بیان کیا، اور یہاں یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ والسلام نے اس کے سامنے دلیل رکھی کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، تو اس نے فوراً ایک بندہ بلایا، اسے چھوڑ دیا، اور ایک بندہ جو چل رہا تھا قصوروار نہیں تھا اس کو قتل کر دیا۔ ہاں، یہ تو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ والسلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ بڑا بندہ بیوقوف ہے، اسے عقل نہیں ہے، یہ کر کیا رہا ہے، موت و حیات کا مالک بن گیا، یہ موت و حیات کا مالک بننا ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ بحث نہیں کی کہ یہ کس طرح آپ مثال دے رہے ہیں، جی میں نہیں اس کو مانتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اس بیوقوف نے یہ مثال دی ہے تو دفعہ مارو۔ اس کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر دلیل پیش کی، کہا میرا رب تو وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے کہ یا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو چڑھاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر آپ ہی رب ہیں، آپ کے بغور کہ میں رب ہوں، اگر آپ ہی رب ہیں تو پھر آپ تو اگر سورج طلوع کرتے ہیں مشرق سے تو مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو آپ ذرا الٹ کر کے دکھا دیں۔ جی، تو مضبوط دلیل پیش کی کہ میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، چلو آپ اس کو الٹ
کہ دکھا دیں فبہت الذی کفر، یہ دلیل سن کے وقت کا بادشاہ جو کافر تھا وہ خپتی بن گیا، حواس کھو بیٹھا، یہ کیا بنا جی، اب میں کیا پیش کروں جناب، سورج کو مغرب سے لے آؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن بن گیا، اور یہیں سے وہ مارنے پہ تل آیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن کے دوسرے مقام پر آتا ہے۔ البتہ نمرود کے بارے میں یہ جو مشہور واقعہ ہے کہ اس کے ناک میں مچھر گھس گیا، 400 سال تک ہتھوڑوں سے اپنے آپ کو پٹوانے کے واقعات وغیرہ، کہ قوم کو کہتا رہا مجھے مارو مجھے مارو، مارتے تھے، جوتے سر پہ کھاتا رہا، نہ تو کسی صحابی سے یہ بات منقول ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہمارے پاس، ہم نے بھی اسکولوں میں پڑھی ہوئی ہے، لیکن بغیر دلیل کے بات ہے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ جسے عموماً حضرت ہے، او کلذی مر علی قریۃ روشیھا الی آخرہ، اس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد زندہ کرنے کی مثال دنیا میں دکھائی۔ دیکھیں وہ گئے، یہ بستی گری پڑی سے کون زندہ کرے گا، اللہ نے انہیں موت دے دی، 100 سال تک وہ فوت شدہ رہے، اللہ نے اٹھا پوچھا کتنا عرصہ رہے، دن کا ہی کچھ حصہ یا دن رہا ہوں گا، پھر بتایا بل لبثت مئۃ عام، 100 سال یہاں ٹھہرے رہے ہیں، ذرا اپنا کھانا چیک کیجئے، اور پینے کو دیکھیے وہ صرف گلا سڑا نہیں ہے، کھانا بھی تازہ ہے، پینے پانی بھی باسی نہیں ہوا۔ 100 سال کے بعد پانی کہاں ملتا ہے، گرمی ہوتی ہے وہ سوکھ جاتا، لیکن اللہ نے بچا کے رکھا۔ تو ہم اپنے گدھے کو دیکھیے، مر کھپ گیا تھا، لیکن ہمیں گدھے کو دیکھیے، اسے ہم لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے۔ وہ دیکھا، پھر اس کی ہڈیاں ایک ایک کر کے آنا شروع ہوئیں، گدھا تیار ہوا۔ اللہ نے گدھے کو بنا دیا بالکل پہلے کی طرح تیار گدھا، ان کے سامنے کھڑا تھا، سالن بھی موجود ہے، پانی بھی موجود، گدھا بھی سامنے آ گیا، خود بھی زندہ ہو گئے، حیران رہ گئے۔ فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پہلے بھی یقین تھا، لیکن عین الیقین، پہلے بھی یقین تھا لیکن یقین بڑھ گیا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، قطعاً یہ معنی نہیں ہم لے سکتے۔ باقی پچھلے واقعے میں یہ ذہن میں رکھیے، حضرت عزیر علیہ السلام کا نام آتا ہے، اسی طرح بعد میں ارمیا کا تذکرہ کیا ہے، ارمیا نامی شخص تھے، کچھ بھی ہو تھے اللہ کے نبی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ بندہ اللہ کا نبی تھا، اس لیے کہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کتنا عرصہ یہاں رہے، تو کہتے ہیں اگر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی اللہ کے نبی تھے، پھر انہوں نے اللہ سے یہ پوچھا کہ اس بستی کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بعید سمجھ کر یہ سوال نہیں کیا تھا، بلکہ اطمینان حاصل کرنا مقصود تھا، جیسا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ مجھے بھی پتہ چلے، جیسے کہ آگے والی 260 نمبر آیت میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھی طرح سدھا لیجئے پرندوں کو، پہاڑ پہ ذبح کر کے رکھ دیجئے، پھر بلائیں، ایک آئے گا وہ آئے بھی۔
آئے بھی، اللہ نے انہیں بھی یہ نشانی دکھائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 261 میں خرچ کرنے کے حوالے سے پھر تذکرہ کیا گیا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال تو اس دانے کی طرح ہے جو ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے پھر اس سے سٹا بنتا ہے تو 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، 700، ہر بالی میں 100 دانہ۔ تو ایک دانہ ڈالا تھا، سٹا تیار ہوا، پھر اس کے اوپر 7 بالیاں لگی، ہر بالی میں 100 دانہ تھا، گویا کہ 700 دانے، ایک دانے سے 700 دانے بنتے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بڑھا بھی سکتا ہے، اور آج دنیا نے ریسرچ کی ہے 100 دانوں سے زیادہ دانے بھی پیدا کر لیے۔ اور زر یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی اس پر ریسرچ ہوئی تھی، وہاں پر بھی ہمارے تجدید تھے، وہ بتا رہے تھے، بتیجے لگتے تھے، عمر میں مجھ سے بڑے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ باقاعدہ یہ حقیقت ہے کہ 100 سے زیادہ دانے جاپانیوں نے تحقیق کر کے نکالے ہیں، اور انہوں نے یہ قرآن جی سے لیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے ان کو بس 700 سے زیادہ دانے بھی نکل سکتے ہیں۔ تجربہ اللہ نے ان لوگوں سے کروایا اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ پھر خالص مومن کی مثال دی اللہ رب العزت نے، آیت نمبر 262 میں، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں پھر اس مال کے پیچھے نہیں پڑتے، جس کو دے دیا بھول جاتے ہیں، پھر اس کو احسان ہی جتلاتے۔ اللہ اکبر، جو خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑتے، احسان ہی جتلاتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کا اجر اللہ کے ہاں موجود ہے، نہ خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ مثال مومن کے لیے بھی ہے کہ مومن جو چیز خرچ کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں وہ جمع ہو جاتی ہے اور آخرت میں اسے سلسلہ ملے گا۔ پھر فرمایا صرف خرچ کرنا ہی نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے تو وہ کیا کریں، قول معروف، اچھی بات کرنا کسی کو، اللہ اکبر۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے خرچ نہیں کر سکتے لیکن بات تو اچھی کر سکتے ہیں نا، قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات کر دینا، خیر کا کلمہ کہہ دینا، معاف کر دینا، یہ بھی اچھے عمل، یہ اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے جس کو کرنے کے بعد بندہ دوسرے کو احسان دلائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، اذیت پہنچا کر ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ خاندان کے کسی فرد کو کسی نے 50,000 روپے دے دیے تعاون کے لیے، میں مثال دیتا ہوں، دے دیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کل کلاؤں سے تانا دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تو وہ برباد ہو جائے گا اس کا پیسہ، وہ صدقہ کیا ہوا ستیہ ناش کر لیا اس نے۔ یہ تو پھر ریاکار ہوا نا، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس کا اللہ پر ایمان نہ آخرت پر ایمان ہے۔ اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پہ کیا ہے، اللہ اکبر، جس پر مٹی تو پڑی ہوئی ہے، پھر اسے کیا ہے، وابل، زوردار بارش پڑنے سے وہ مٹی فترکہ سلدا، اس چٹان کو صاف شفاف کر دیتی ہے، کوئی نیکی باقی نہیں رہتی، ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی مثال اس ریاکار کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن جیسے اتراتا ہے، احسان جتلاتا ہے تو اس کی طرح
جس طرح چٹان سے بارش پڑنے سے مٹی صاف ہو جاتی ہے، اس کا نام مال بھی نیکیوں سے صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اس قسم کی عادات سے منع فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 236 میں کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو انگوروں کا اور ایک کھجور کا، اس کے اندر نہر بھی جاری ہو، ہر قسم کے پھل بھی موجود ہوں، لیکن یہ باغ لگانے والا جو ہے، اس کی آبیاری کرنے والا، اس کو بڑھاپے نے آ لیا، اولاد اس کی ابھی بہت کمزور ہے، تو اس باغ کو آگ کا بگولا آیا اور جلا کے راکھ کر دیا۔ تو یہ کیا معنی ہے؟ یعنی بڑھاپے میں باغ جلنے پہ نہ خود اس میں اتنی طاقت ہے کہ دوبارہ باغ لگا سکے، نہ اس کی اولاد۔ بچے ہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، خود بوڑھے ہو گئے ہیں، کام ایسا کر بیٹھے ہیں کہ وہ باغ کو آگ لگ گئی، اب یہ کوئی تعاون نہیں کر سکتے۔ اسی طرح منافق جو ہے نا صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کی مثال کیا؟ منافق کے ساتھ صدقہ خیرات تو کرتا ہے لیکن بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، دوسروں کو سناتا ہے، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندہ ساری زندگی عمر نیکی کے کام کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں زندگی کے آخری ایام میں کہیں کلمہ کفر کہہ دے، ظلم و ستم کر دے، تو اس کی نیکیاں ساری ضائع ہوتی ہیں۔ عمر بھر کی نیکیاں ساری برباد ہوگی تو پھر کس طرح نیکیاں کمائے گا؟ اس لیے یہاں اشارہ کیا گیا اس مثال کو بیان کرتے کہ انسان اچھے عمل کرنے والا بن جائے، کسی کو تنگ کرنے والا نہ ہو۔ اس کے بعد پاکیزہ اور عمدہ خرچ کرنے کی نصیحت کی۔ پاکیزہ اور عمدہ خرچ کرو، اور اس میں سے کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، گندی چیز کا ارادہ کبھی بھی نہ کرو۔ خرچ کرنا ہے تو پاکیزہ کرنا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے، گندی چیز کا خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم اسے خود بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو گندی چیز جب خود لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو دوسرے کو دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہی معاملہ سود کا ہے۔ آج کل معاشرے میں ہوتا ہے جی میں نے تو سود نہیں کھانا، یہ کسی غریب کو کھلا دے۔ کیوں کھلا رہے؟ حرام چیز ہے، وہ کسی غریب کو کھلانی ہے، پاکیزہ رزق سے کیوں نہیں خرچ کرتا؟ اس لیے فرمایا پاکیزہ خرچ کرو، اپنے مال کو بری چیز کے ساتھ مت ملاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی بھی وہ چیز خرچ نہ کرو جسے خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو، آج تو کسی دوسرے کو دینے کی کوشش کرتے ہو، تم ایسا کام نہ کرو۔ شیطان، ہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان کا کام ہے ڈرانا۔ وہ ڈراتا ہے وہ آج کیوں دے رہا ہے 1000 روپے، 10,000 کیوں دے رہا ہے، 30,000 روپے کیوں دے رہا ہے؟ تو فرمایا شیطان تو تمہیں اکسائے گا کہ تم خرچ نہ کرو، تمہیں بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جائے گا، جبکہ اللہ رب العزت تمہیں بخشش کا وعدہ دیتا ہے، اور اپنی طرف سے فضل کا وعدہ دیتا ہے کہ اگر تم اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو گے، اللہ کے راستے میں اس کے کہنے کے مطابق خرچ کرو گے، تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کے بعد بتایا کہ حکمت جو ہے نا، دانائی، یہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو حکیم نہ سمجھے، دانا نہ سمجھے۔
جسے دے دی گئی ہے فقط اوتیا خیر کثیرا، اسے تو بہت خیر سے نوازا گیا ہے۔ تو صحیح فہم، دین کا صحیح فہم، علم و فقہ اور صحیح بصیرت، اس کا نام حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک دو خوبیوں کے سوا کسی پر جائز نہیں ہے۔ رشک کرنا دو خوبیوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں ہے۔ نمبر ایک، جسے اللہ نے مال دیا پھر وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مکمل قدرت دی، اس کے پاس طاقت ہے، مال اس کا ہے سکتا ہے تو وہ خرچ کرے۔ نظر ماننا، اگر نظر مانی ہے تو اس نظر کو پورا کرو۔ نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نظر مطلق ہوتی ہے، دوسری نظر معلق ہوتی ہے۔ مطلق نظر کیا ہے؟ کوئی شرط لگائے بغیر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، کوئی شرط لگائے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ پر کوئی نیکی لازم کر لے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر کوئی نیکی کو لازم کر لے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام دیا ہوں گا، اللہ نے مجھے یہ چیز دے دی تو میں اس کے لیے عمرہ کروں گا، یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ نیکی، اگر وہ انعام مل جائے تو پھر بندہ اسے پورا بھی کرے نا۔ کیا ہوتی ہے؟ اگر میرا کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، گویا کہ نہیں ہوا تو میں نہیں کروں گا، یہ نظر معلق۔ باقی رہ گیا جو تم خرچ کرو گے، جو تم نظر مان کے کام کرو گے، اللہ اسے جانتا ہے، اسے پتہ ہے۔ ظالم جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ پھر صدقات کا تذکرہ کیا آیت نمبر 2، ظاہر کرنے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو لوگ کچھ ہوتے ہیں کہ وہ چھپا کے چیز دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ریا آ جاتا ہے، ریا نہیں آتا۔ اگر صدقہ اعلانیہ طور پہ بھی کیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے، اگر اسے چھپا کے دیا جائے تو یہ بھی۔ کون کہہ رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا جی۔ ہمیں کیوں یقین ہوتا ہے ان باتوں کا؟ ہم کیوں تب اپنی طرف سے مسائل کو بنا لیتے ہیں کہ جی خرچ کرنا ہے تو کسی کو بتا کے نہیں خرچ کرنا چاہیے، جی چھپ چھپا کے دینا چاہیے۔ دو طرح درست ہے، تو بھی خرچ کرے اور ہوتا بھی۔ دیکھیں نا، آپ 15-20 بندے بیٹھے ہیں، خرچ کرنے کے لیے کسی نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، فلاں ادارے کے لیے خرچ کریں، فلاں بیوہ عورت ہے اس کے لیے خرچ کریں، تو وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے میں 10,000 دیتا ہوں۔ تو مجلس میں بیٹھے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ درمیانے طبقے کا بندہ 10,000 دے رہا ہے، تو ہمارے پاس تو فیکٹری ہے، ہمارے پاس تو بڑے کہیں زیادہ دیں۔ تو بس اوقات اس نظریے سے بھی خرچ کیا جاتا ہے دوسروں کو احساس دلانے کے لیے کہ اپنی ہمت اور طاقت کو تو دیکھو، اس لحاظ سے خرچ کرو۔ تو اگر وہ مخفی طور پہ خرچ کرنا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، فقراء کو دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اب تم اعلانیہ خرچ کرو یا مخفی طور پہ خرچ، جیسے بھی خرچ کرو اللہ رب العزت ان چیزوں کو جانتا ہے۔ پھر ہدایت کا تذکرہ کیا، ہدایت کسی کے ذمے نہیں ہے۔ اے نبی آپ کا کام صرف ہدایت کی طرف لوگوں کو چلانا ہے، ہدایت اللہ نے دینی ہے۔ اس لیے فرمایا آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ باقی جو بھی تم خرچ کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اور جو بھی خرچ کرنا ہے صرف صرف رضا الہی کے لیے خرچ کرنا ہے، اور جو خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خرچ جو کرتے ہیں مت کی بیس پہ خرچ کرتے ہیں۔ بریلوی خرچ کرتا ہے، بریلوی کو دیتا ہے، پاس ہے حدیث بھوکا بر رہا، دینے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، شیعہ شیعہ کے اوپر خرچ کرتا ہے، سنی سنی کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے تقسیم کر لی،
جہاد کو ہم نے تبدیل کر لیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو گے تم اپنے فائدے کے لیے کرو گے، اور جو تم نے خرچ کرنا اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو مسئلے کی بیس پہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ہر کوئی اپنی تنظیم کو جا کے فنڈ دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس بیٹھا ہوا محتاج وہ تمہارے روپے پیسے کا، تمہارے صدقات کا زیادہ حقدار ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں آتی ہے، حضرت عائشہ کی والدہ، اس میں امام بخاری نے باب بندہ صلۃ المرأۃ امہا، عورت کا اپنی کی ساتھ صلہ رحمی کرنا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی۔ حضرت اسماء کی والدہ مشرکہ تھی، ان کے پاس آیا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہے، کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ یہاں ایک چیز کو سامنے رکھیں، کافر جو ہوتے ہیں نا، کافر، فرض کیجیے کوئی غریب آدمی ہے، خاص طور پہ ہماری سسٹر حضرات جو امریکہ، کینیڈا وغیرہ دیگر ممالک میں رہتے ہیں، بھائی بھی اور بہنیں بھی، کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ نفلی صدقے جو ہے نا کافر پر کرنا جائز ہے، جس کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں، نفلی صدقے ان کر سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کفار کو نہیں دی جا سکتی، اس پر امت کا اجماع ہے، کیونکہ آپ سے نے فرمایا تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، غنی لوگوں سے زکوٰۃ لے کے فقراء میں بانٹ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ صدقہ فطر چونکہ فرض ہے، اس لیے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ غیر مسلموں کا نہ دیا جائے۔ لہٰذا جب صدقہ فطر فرض ہے تو یہ بھی کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا، یہ مسلمان کو دیا جائے گا۔ اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اچھا جی آپ نہ دیں کسی کافر کو، پھر کافر بھوکا مر جائے۔ بھئی صدقہ فطر فرض ہے تو فرائض ادا کر رہے ہیں تو اس کو نفل میں تعاون کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمان مالدار سے لے کر مسلمان فقراء میں بانٹا جائے گا۔ یہ بھی ہمارے سامنے دلیل ہے کہ کفار کے اوپر فرضی زکوٰۃ خرچ نہیں کی جائے گی۔ نفلی طور پہ اس پہ تعاون کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد صدقات ان محتاجوں کے لیے جو اللہ کے رستے میں روکے گئے ہیں، زمین پر سفر نہیں کرتے اور وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، لوگ انہیں دیتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی تو ہے نا، کچھ لوگ مانگتے نہیں ہیں تو کچھ لوگ انہیں دیتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑے مالدار ہوں گے، حالانکہ وہ ایک شرم کے مارے نہیں مانگتے کہ ہم کیوں مانگیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دو، تعریفون بسیماہم، آپ ان کی نشانیاں دیکھیں، ان کے بارے میں آگے پیچھے پوچھ گچھ کر لینا، اس بندے کو دیں۔ اور یہ لوگ لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کے سوال ہی نہیں کرتے، چمٹ نہیں جاتے۔ اور آج کل کیا ہے، وہ جان ہی نہیں چھوڑتے۔ باقی رہے گا جو تم خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، تھوڑا کرو گے، زیادہ کرو گے، حقدار کو دو گے، غیر حق کو دو گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری کیفیتوں سے واقف ہے۔ اس لیے پھر فرمایا کہ ایمان والو، خرچ کرنا ہے تو خرچ کرو،
دن کے وقت خرچ کرو، رات کے وقت کرو، مخفی طور پہ کرو، اعلانیہ کرو، اللہ کے ہاں تمہیں اس پر اجر ملے گا۔ رسول نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں پر چکر لگاتا پھرے، ایک لقمہ لے لیا ادھر سے، ایک لے لیا ادھر سے، ایک کھجور یہاں سے لے لی، ایک کھجور وہاں سے لے لی، پھر آگے چل پڑا، پھر مانگنا شروع کر دیں۔ نہیں، مسکین یہ نہیں ہے۔ مسکین تو وہ ہے جو اپنے پاس اتنا مال رکھے جو اسے غنی کر دیتا ہے، کیا مطلب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے، اور وہ چمٹ کے لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا۔ ایسا آدمی کیا ہے؟ وہ حکیم و دانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سود کی تحریم کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے نا تو ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کے کھپتی بنا دی ہے، بدحواس کر دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، یہ تجارت بھی تو سود کی طرح کی ایک قسم ہے۔ کیسے قسم ہے جی؟ کیسے سود کی طرح ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا، 1 روپے کی چیز ہے، آپ وہ کہتے ہیں جی یہ 20 روپے کی میں نے بیچنی ہے، 100 کی چیز کو آپ 200 میں بیچتے ہیں، تو کیوں 200 میں بیچتے ہیں؟ یہ پرافٹ لینا بھی تو سود ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں، تجارت اور چیز ہے اور اس کے اوپر پرافٹ لینا یہ سود نہیں آتا۔ سود تو وہ ہے جو بغیر محنت کے ایسے اس کے اوپر ڈالتے جائیں، لیتے جائیں، لیتے جائیں، لیتے جائیں، بعد میں اصل بھی ختم ہو جائے۔ اللہ، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے لہذا سود کے معاملے میں جب تک ہماری پاکستانی قوم جان نہیں چھڑا لیتی نا ہمارے حکمران، تب تک ملک کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ یہاں تو جناب ہر بندہ ہی سود میں جکڑا ہوا ہے، پیدا ہونے والا بچہ بھی بیچارہ مقروض ہے ہمارے ملک میں، اور کھاتے یہ ہیں۔ اور دیکھ لیجئے اس وقت اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ میں جامع میں گیا تھا کسی کی امانت دینے کے لیے، واپسی پہ پھنس گیا، ایک جلوس ہو رہا ہے اور ایک جلوس آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، تو کس مقصد کے لیے؟ اقتدار کی خاطر۔ لیکن سود جیسی بلا سے اس ملک کی جان نہیں چھڑائی گئی۔ سود دے کے ہم اپنے آپ کو کمزور کر چکے ہیں۔ انکار کر دینا چاہیے کہ ہم نے نہیں دینا سود، تمہاری اپنی کتابوں میں حرام ہے، تورات میں بھی سود حرام ہے، انجیل میں بھی حرام ہے، یہ کون سا حلال لکھا ہے وہاں پر؟ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ایک بات سن لیجئے توجہ سے، اس میں آیا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے آ جائے۔ یہاں رب سے مراد تو اللہ تعالی ہے نا۔ سود کی تحریم، سود کی حرمت کسی کے دل میں بیٹھ گئی، ساری زندگی وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، لیکن اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کے پاس نصیحت پہنچ گئی، صدق کے دل سے اس نے توبہ کر لی ہے، تو فنتہا، پھر وہ سود سے باز آ گیا، فلہ ما سلف، فلہ ما سلف کیا مانا؟ جو پہلے ہو چکا کیا ہے؟ تو گویا کہ جو اب پہلے کاروبار تھے وہ اس کے ہیں، آئندہ کے لیے توبہ کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے پیسے کو آگ لگا دے۔ عثمان غنی جب مسلمان ہوئے تھے تو یہ تھوڑی تھا کہ نئے سے میں تجارت کروں، اسی کو لے کے چلیں۔ کچھ لوگ اتنا تشدد کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سود سے توبہ کر لیے تو جس گھر میں رہتے ہیں یہ سود کے پیسوں سے بنا ہوا یہاں سے نکلیں، کرایہ لے لیں جی۔ اسلام تو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہم نہیں مٹاتے۔
کیوں جی؟ تو جب اس نے توبہ کر لی ہے تو پھر اس کو وہی ملے گا جو اس کا پہلے والا ہے. اب اس کے اوپر پرافٹ لینا سود کی مد میں بھی جائز نہیں ہے. امن آتا توبہ کر لی، سود سے جان چھڑا دی، توبہ کر کے سود سے جان چھڑا دی، پھر سود لینا شروع کر دیا، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ اکبر. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اس میں بھی کچھ نرمی کر دی جاتی ہے، کچھ اس میں سختی کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس 10 لاکھ روپے سود کا پڑا ہے، میں نے توبہ کر لی ہے تو یہ میں پھر غریبوں میں بانٹ دوں. فانتہا فلہ ما سلف، جب توبہ کر چکا اس کا ہے ہی نہیں، اسے کس لیے فکر پڑی ہوئی ہے. نالے بینک والوں سے کہتے پھر بینک والے کھا لیں گے، کھا لیں بینک والے، ہمیں کیا ضرورت پڑی اس کو لینے کی. بینک والے کھاتے ہیں، اسٹیٹ بینک لیتا ہے تو ہے ہی نہیں نا. ہم نے توبہ کر لی، ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں، ہمیں کس لیے فکر پڑی ہوئی. تو اس لیے جب توبہ کر لی ہے تو پھر امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. کیا مانا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ جو خیر و برکت والے کمائیاں ہوتی ہیں نا، صدقات کو بڑھا دیتے ہیں. سود سے توبہ کر لے بندہ، پھر اللہ تعالیٰ سود کا خاتمہ کر دیتا ہے اور صدقے ان کو بڑھاتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے یہاں، نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اگر نہ سودی آدمی، یہ تخبط الشیطان من المس، یہ تو قیامت کے دن مرگل ہوگا، جیسے شیطان نے کسی کو خبط الحواس بنا ہوگا. پھر فرمایا ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذرو، اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو باقی ہے سود اسے چھوڑ دو. کیا تو باز آ جاؤ، سود کو چھوڑ دو جو ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. ہم تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جی، قوم باز ہی نہیں آتی. پتہ بھی ہے کہ یہ سود لگی ہوئی ہے، بینک سے پیسے مل رہے ہیں، اس کے اوپر کہتے جی کوئی بات نہیں ہے، مجبوری ہے، ہم کیا کریں. اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. یہاں سے یہ بھی پتا چلا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، گویا کہ سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ایک شخص میں، مرد ہو یا عورت، سود بھی ہو اور اپنے آپ کو مومن بھی کہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر مومن ہے تو وہ سودی نہیں ہوگا، سودی ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں. اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سود باطل قرار دے دیے تھے جو قریش، ثقیف اور دوسرے عرب قبائل میں سے بعض تاجروں نے اپنے قرضے داروں کے ذمہ باقی رکھے تھے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے باقی سود ختم کر دیے تھے کہ آج کے بعد کوئی سود نہیں دے گا. حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا جاہلیت کے تمام زمانہ جاہلیت کے تمام سود میرے قدموں کے نیچے، میں انہیں پامال کرتا ہوں. کیا مانا؟ سود ختم. تو ہم تو جان ہی نہیں چھوڑتے کسی کسان کی. کسان ہمارے لیے سبزیاں لگائے، کسان ہمارے لیے پھل لگائے، کسان ہمارے لیے زمین کی کاشتکاری کرے، ہم پھر اسے سود میں جکڑا ہوا ہے. حکمرانوں نے اسے مار دیا کسانوں کو. وہ سارا پیسہ اپنے رب کے اوپر امید رکھتے ہوئے زمین میں ڈال دیتا ہے، جمع پونجی زمین میں ڈال دیتا ہے، یہ تمنا کرتے ہوئے کہ اگلی فصل آئے گی، گھر کے حالات چلا لیں گے، کچھ جوڑ لیں گے، پھر کر لیں گے. تو ہم اسے سود میں جکڑ لیتے ہیں. ہم اسے سود میں جکڑ لیتے ہیں. تھریشر ہے تو وہ بھی سود میں دینی ہے. اتنا ظلم ہم کرتے ہیں تو کسانوں کو مار دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اس لیے فرمایا
علم تفعلوا فاذن بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم باز نہیں آتے نا پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سودی آدمی تو جنگ کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ۔ اب جو بندہ سودی شخص، سود کا کام کرنے والا اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو وہ جیت جائے گا؟ ایرے گہرے سے جنگ کر رہا ہے، خالق کائنات سے جنگ کر رہا ہے، رسول اللہ سے جنگ کر رہا ہے، جیتے کبھی بھی نہیں جیتے گا، ہارے گا۔ اس لیے فرمایا وَإِن تُبْدُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی ہے سود سے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں۔ یہ آیت کیوں نہیں ہمیں یاد رہتی؟ اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، اصلی مال تمہارا، باقی تو تمہارا ہے ہی، تمہیں اس کی فکر کیوں پڑی ہوتی ہے؟ میں پہلے بھی ایک دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ میرے پاس مسجد میں، ہماری اپنی اسلام آباد مسجد میں کام ہو رہا تھا، ہم نے 5-6 لاکھ روپے دینا تھا ٹھیکے دار کا، تو ایک شخص آیا کہتا جی یہ میں چیک کاٹ دیتا ہوں، آپ بینک سے پیسے لے لیں، 3 لاکھ روپیہ ہے۔ نوجوان ساتھی تھا، میں کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کچھ تو اترے گا۔ کہتا لیکن مولانا صاحب یہ سب سود کے پیسے ہیں، میں کھانا نہیں چاہتا، تو اگر آپ نے لینا ہے تو مسجد کا قرضہ اتار لیجیے۔ اللہ اکبر۔ جب توبہ کر لی ہے تو پھر ہمیں کس لیے پریشانی پڑ جاتی ہے کہ یہ پیسہ میں کیا کروں؟ باز ہی نہیں آتے لوگ ان چیزوں سے۔ میں انکانا ذو عسرت فنادر لا میسرہ، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو موقع دے دیں، مہلت دے دیں، اصل رقم واپس کرنی ہے، آپ نے سود نہیں دینا، لیکن تھوڑا ٹائم دے دیں، 2 مہینے اور دے دیں، اسے سال دے دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسے موقع دے دیا جائے، بلکہ وان تصدقوا خیر لکم، اگر تم چھوڑ دو، صدقہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے، کیا منع؟ بیچارہ نہیں دے سکتا، اصل رقم بھی نہیں دے سکتا، تو اسے معاف کر دو، چھوڑ دو، کو میں نے چھوڑ دی، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے۔ ہمیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈر جاؤ اس دن سے جس میں تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے لٹائے جاؤ گے، اس دن سے ڈر جاؤ۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا، وہم لا یظلمون، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی آیت ہے نا قرآن مجید کی، تو اجتماعی طور پہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یہ ہے، یہ نہیں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری آیت نہیں ہے نزول کے اعتبار سے۔ اس میں تو اللہ نے یہ بشارت دی نا کہ آج آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے، لیکن آخری آیت کون سی؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ جس میں تمہیں اللہ کے سامنے لایا جائے گا، پھر تمہیں تمہارے عملوں کا پورا بدلہ، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے آخر میں جو آیت وہ یہی ہے، اس میں اپنے محاسبے کا تذکرہ، کہ اپنا محاسبہ ہمیں خود کرنا چاہیے کہ میں کون سی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آیت دین ہے، اے ایمان والو اذا تداینتم بدین، جب آپس میں لین دین کرو کسی وقت مقررہ کے لیے، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو اصولی طور پر 3 باتیں ضروری قرار دی گئی ہیں اس آیت میں، 3 باتیں اس آیت میں ضروری قرار دے دی گئی ہیں۔ نمبر 1 لکھ لینا، نمبر 2 مدت مقرر کر لینا، نمبر 3 کسی کو گواہ بنا لینا، یہ بنیادی چیزیں، اور ہم ان میں سے کبھی ایک کو لے لیتے ہیں، کبھی 2 لے لیتے ہیں، کبھی لکھتے ہی نہیں ہیں، پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ مثلا میں نے آپ سے 25,000 روپے قرضہ لیا، میں نے آپ سے قرضہ لیا تو میں نے لکھا نہیں، اعتماد کر لیا،
کل حالات ایسے ہوئے، لکھا نہیں ہے، وہ کہتا میں نے لیا ہی نہیں، یا میں نے 25,000 روپے آپ کو واپس کیا، میں نے بھی نہیں لکھوایا کہ آپ لکھ دیں جی سین کر دیں، میں نے واپس لے لیا، اعتماد کرتے ہوئے کہ لو جی میں 25,000 روپے واپس دے کے سین لکھاؤں، اور وہ بندہ بھی نہیں سین کرتا کہ آپ نے مجھے پیسے واپس کر دیے، وہ بھی نہیں لکھتا۔ اعتماد کی فضا پہ چلتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ نے میرا 25,000 دینا، میں نے دے دیا نہیں دیا جی، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لاؤ کہاں دیا میں نے، میرے سین دکھاؤ، پھر یہ سین یاد آ جاتے۔ اس لیے لین دین کے معاملے میں فرمایا لکھ لیا کرو، مدت مقرر کر لیا کرو اور گواہ بنا لیا کرو، خاص طور پہ ادھار میں یا قرض کے معاملے میں۔ تحریر کو معیوب سمجھنا نہیں چاہیے، اور ہمارے ہاں کو باہمی بے اعتمادی، تحریر کو معیوب اور باہمی بے اعتمادی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں، یہ کہہ کے جواب دے دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ 282 نمبر آئے تھے جی، آیت دین۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے آخر میں حکمت بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والی، کو زیادہ درست رکھنے والی اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بچانے والی چیز ہے تحریر، جو ہوتی ہے نا تحریر، یہ بہترین چیز ہے۔ شکوک و شبہات سے بندہ بچ جاتا ہے، اختلافات سے بچ جاتا ہے، جھگڑوں سے بچ جاتا ہے، نچاکی سے بچ جاتا ہے، آئندہ جھگڑا نہیں ہوتا ورنہ اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الی مسمن، وقت لکھو کہ کب پیسے واپس کرنے ہیں، کب دینے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، گواہ بنا لو، من الشہداء واستشہدوا شہیدین من رجالکم، 2 بندے تو گواہ بنا لو، اگر مرد ایک ہے تو 2 عورتیں گواہ بنا لو، یہ آداب سکھائیں، آیت بڑی پیاری ہے۔ پھر اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا، جس کو لکھنا آتا ہے اس کو فرمایا کہ تو لکھ دے، اور لکھنے کے معاملے میں انکار نہ کرو، تمہیں اللہ نے یہ ہنر دے رکھا ہے۔ مثلا کچہریوں کی زبان اور ہوتی ہے، سادہ زبان اور ہوتی ہے، قانونی زبان اور ہوتی ہے، تو قانون دان لکھ دینا، اللہ نے اسے صلاحیت دے رکھی ہے۔ سفر میں ہے تب بھی لکھنے کا کہا، وگرنہ گروی چیز رکھنے کا حکم دے دیا، کاتب نہیں ملا کوئی چیز گروی رکھوا دو۔ ہاں اگر تم آمین بعضکم بعضا فلیؤد الذی اؤتمن امانتہ ولیتق اللہ ربہ۔ ایک ہوتا ہے لین دین والی تجارت، اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، الا ان تکون تجارت آتا ہے نا، وہاں کوئی ضروری نہیں ہے۔ گواہی کو چھپانے کی بھی اجازت نہیں ہے، جس کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ گار ہے، واللہ بما تعملون علیم۔ اس کے بعد آیت کا اختتام ہے، آخری رکوع، اور اس میں وہ آیت ہے جس کے پڑھنے کی رغبت دلائی گئی ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بڑی عظیم آیتیں ہیں، جو شخص انہیں پڑھتا ہے فرمایا اللہ کافی ہوں گی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو پڑھ لے رات کو اس کے لیے یہ کافی ہوں گی۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی۔ اندازہ لگا لیں، ہم نے یہاں کہاں ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی، اور اب ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ تھوڑی سعادت ہے کہ یہ آیت سدرۃ المنتہا کے پاس دی ہے اور ہم اسے پڑھ نہیں سکتے اور نہیں پڑھی جاتی ہے ہم سے۔ میں نے پہلے بتایا نا، بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر بہت زیادہ ہے، ہم اتنے ہی اس سے دور ہیں، اتنے اس سے محروم۔
حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت آتی ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں اوپر سے ایک زوردار آواز سنی. جبرائیل نے زوردار آواز سنی، سر اٹھایا، فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اس سے ایک ایسا فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں پہلے اترا، اور وہ جو چیز لے کر آ رہا ہے اس سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. وہ آیا، اس نے اسلام کیا آپ کو اور کہا 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، 2 نوروں کی خوشخبری. یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک نور کون سا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات. فرمایا جو شخص ان 2 آیتوں کی تلاوت کرے گا، آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرے گا نا، پھر جو مانگے گا اسے وہ دے دیا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، جو مانگے گا اسے مل جائے گا. اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 10 سال پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں ان 2 آیتوں کو نازل کی، جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا. وہ کسی گھر میں 3 راتیں نہیں پڑھی جائیں گی. اتنی فضیلت ان آیتوں کی. تو اس لیے اس کی 2 آخری آیتیں ضرور پڑھ کے سونا چاہیے، یہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. پھر آخری آیت میں تو بالکل ہی دعا ہے، اور وہ دعا جو اللہ نے سکھائی ہے. ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ نے مانگنے کا طریقہ بتا دیا. الفاظ دیکھیں اللہ کے ہیں اور بول ہمارے ہیں. میں ان آیتوں کو پڑھ دیتا ہوں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ اللہ نے ہمیں انداز سکھایا ہے نا، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے. حالانکہ ہم نے پڑھنا ہے، اللہ نے نازل کی ہے، رسولوں میں سے کسی میں ہم فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو اللہ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا. پھر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اللہ ہمارے اوپر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے اسے دوسرے لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا، ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھوانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. واعف عنا، ہم سے درگزر کر. واغفر لنا، میں معاف کر دے. ورحمنا، ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کو ہمیشہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے ان آیتوں کو پڑھ لیں. تو آج کا ہمارا درس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ العزیز کل سے پھر سورہ آل عمران سے آغاز کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.